بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ خبریں ہیں۔ اگلے 10 ہفتے جی ہاں بالکل 10 ویکس پورے کے پورے بہت ہی گرما گرمی ہوگی اور بہت تیزی آئے گی، اور ہجانی نہیں بلکہ بہت زیادہ بھونچالی سیاست ہوگی پاکستان میں، اور اس کی ریزن بہت جانی پہچانی ہے، اور وہ ریزن بڑی نون ریزن ہے، اور وہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے پاکستان کی پالیٹکس، پاکستان کا سیاسی حالات، پاکستان کا سسٹم ایک دفعہ بہت زیادہ آپ کو شیک ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ایسے لگے گا کہ صبح کچھ ہے شام کچھ ہے۔ کبھی درجہ حرارت یکدم سیاسی درجہ حرارت بڑھ جایا کرے گا، کبھی کم ہو جایا کرے گا، لیکن غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی۔ اور اس میں کوشش یہ ضرور کرنی ہے پاکستان کے پولیٹیکل پلیئرز نے کہ وہ اگر کسی بھی طریقے سے یہ 10-12 ہفتے بڑے سکون سے آپس میں مل بیٹھ کر گزار لیں، اور آپس میں طے کر لیں رولز آف گیمز، آپس میں کتنے ان کے اختلافات ہیں، اگر وہ رولز آف گیمز طے کر لیں اور بزنس کو کیسے چلانا ہے اور کس طریقے سے سیاسی نظام کو بچانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور ان دا لانگ رن بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ لندن میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور کچھ پاکستان میں، اور عمران خان صاحب نے کیونکہ ظاہر ہے یہ باتیں جو ہیں اگلے 10-12 ہفتوں کی باتیں جو ہیں یہ کون جانتا ہے؟ نواز شریف صاحب جانتے ہیں بہت اچھی طرح، عمران خان صاحب جانتے ہیں، زرداری صاحب جانتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جانتے ہیں۔ یہ مین پلیئرز ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ در پردہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری سب سے زیادہ، لہٰذا بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں، ورنہ صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے اور بگاڑی بھی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صورتحال کو بگاڑنے کے لیے دانستہ بہت ساری کوششیں کی جائیں گی در پردہ، اور وہ خفیہ ہاتھ نظر نہیں آئیں گے ہم اچانک آنن فانن، کیونکہ جو کریکٹرز ہیں کچھ خاص کریکٹرز کردار، وہ یہ کام ان کو سوٹ کرے گا کہ ہجانی کیفیت برپا رہے اور آپس میں سیاسی شدت بہت بڑھ جائے، اور پولیٹیکل پلیئرز آپس میں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، تو یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور چونکہ اس وقت وہ پاکستان میں وہ مقبول ترین رہنما بن چکے ہیں، اس لیے انہی کو ہی گرانا مقصود ہے۔ اور ان کو گرانا کون چاہتا ہے؟ ان کو پولیٹیکل گراؤنڈ سے باہر کون پھینکنا چاہتا ہے؟ اور وہ ایک ہی ان کے حریف جو ہیں پولیٹیکل تو ہیں ہی ہیں، ایک نان پولیٹیکل بھی حریف ہیں، کیونکہ وہ ان کا دور اقتدار ختم ہو رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے پہلے خان صاحب کا بھی کریا کرم ہو جائے، اور کیونکہ اگر میں نہیں تو میرے ساتھ متھا لگایا انہوں نے، میں نے تو جناب فلاں کو بھی باہر پھینک دیا، فلاں کو بھی باہر پھینک دیا، تو عمران خان صاحب کس باغ کی مولی ہیں؟ یہ ہے وہ چیز جو کہ چل رہی ہے۔ اسی لیے دیکھا ہوگا کہ ہر فساد کا، ہر برائی کا، ہر مسئلے کا جو ملبہ ہے وہ آسان طریقہ ہے جی عمران خان پہ پھینک دو، اور تاکہ عمران خان صاحب کو عوامی جو طاقت ہے وہ کم کی جا سکے، لیکن ابھی ایسا ہو نہیں رہا اور کامیابی نہیں ہے اس میں۔ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے خان صاحب نے کیا کیا جی؟ خان صاحب نے اب اعلان کیا ہے، اور وہ وقت پریشر بڑھتا جائے گا۔ اعلان یہ کیا ہے خان صاحب نے کہ 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی شب، یعنی یوم آزادی کی رات، وہ بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اس کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، کال دے دی ہے، اسٹریٹجی بنا لی ہے، اور ملک بھر سے قافلے جو ہیں وہ پہنچیں گے اسلام آباد، اور بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ اب 25 مئی والی کہانی بھی نہیں دہرائی جا سکے گی،
اور 25 مئی کو جس طریقے سے پنجاب میں پنجاب پولیس نے اور دیگر فورسز نے جس طریقے سے ظلم و جبر کیا تھا وہ شاید اب نہ ہو سکے۔ اب کشمیر سے بھی آئیں گے، گلگت بلتستان سے بھی قافلے آئیں گے، خیبر پختونخوا سے بھی آئیں گے، پنجاب سے بھی آئیں گے اور سندھ سے بھی آئیں گے۔ اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ اسلام آباد کی حدود تک تو کم از کم پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ ابھی ایک سوال ہے۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب ایک بہت بڑا اجتماع کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے خان صاحب نے سینئر جرنلسٹ سے ملاقات کی بنی گالہ میں۔ اس میں انہوں نے بتا دیا کہ 2 غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، ایک میں ابھی نہیں بتا سکتا، ایک بتا دیتا ہوں، ایک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے، دوسری ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ کون سی غلطی ہے، اور وہ غلطی ہے ایک اور ایکسٹینشن۔ یہ غلطی تھی جو کہ وہ کہتے ہیں اور کسی دن وہ بتا بھی دیں گے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ٹینیور ہے نیچرل 3 سال کا، بس وہی ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر تازہ دم خون جو ہے تازہ دم دستے ہی اترنے چاہیے، وہی فائدہ ہے۔ یہ چیز انہوں نے کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جانتے ہیں، اور وہ کیا اب تو سب جانتے ہیں، خرم دستگیر صاحب بتا چکے ہیں، جاوید لطیف صاحب بتا چکے ہیں، سارے بتا چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو کھیل کھیلا گیا یہ صرف اور صرف 29 نومبر کا کھیل تھا۔ لہذا خان صاحب نے یہ گفتگو بھی کی کہ ایک نئے آرمی چیف کی تقرری نے اتنے سارے ملک کو پورے ملک کو ایک بھونچالی سیاست میں ڈال دیا ہے، بھونچالی حالات میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے تو خان صاحب نے میڈیا سے جو گفتگو کی اس میں یہ بات بھی کی اور اس طرف اشارہ بھی کیا۔ ایک اور بات تھی، اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 14 اگست کو معاملہ ختم نہیں ہونا، 14 اگست کے بعد وہ اگلا الٹیمیٹم دینا چاہتے ہیں، اور وہ دیں گے ڈیڈ لائن کہ فلاں تاریخ تک اگر عام انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو پھر وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور وہ اسلام آباد میں داخل نہ بھی ہو سکیں تو ان کی اسٹریٹجی اس دفعہ بالکل مختلف ہے، اور وہ اسٹریٹجی ہے جی کہ اسلام آباد کے داخلی راستوں پہ آ کے دھرنا دے دیا جائے، اور اسلام آباد کی طرف پنجاب کی طرف سے آئیں گے موٹر وے سے، جی ٹی روڈ سے، ادھر آپ خیبر پختونخوا والی سائڈ سے، اٹک سے، کوہالہ پل سے، اس طریقے سے آ کے وہ جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے ان کو موقع ملے گا وہ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ ان کی مکمل اسٹریٹجی ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی، پریشر، میں نے کہا ہے نا کہ پریشر اب بڑھتا جائے گا اور وہ بڑھے گا جنرل صاحب پہ، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، یعنی عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے بہت کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ان سے الگ ہو جائے، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور کوئی بھی نامور نام جو ہے وہ ان سے الگ نہیں ہوا عمران خان صاحب سے، کیونکہ ڈرائنگ روم میں بلا کے کہا جاتا تھا، کبھی ڈرائنگ روم میں، کبھی مارگلا روڈ پہ، کبھی ریڈ زون میں، کبھی کہیں بلایا جاتا تھا کابینہ کے ممبرز کو، سینئر ممبرز کو، اور کہا جاتا تھا کہ جناب بس یہ خان صاحب کا ہی مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کا یہ نہ ہو تو باقی پارٹی بہت زبردست ہے، تو کوشش کریں عمران خان صاحب کو اگر تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور اس سے نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اب ان لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ بہت سے راز تو پہلے ہی آہستہ آہستہ فاش ہو رہے ہیں، لیکن اب اسد عمر صاحب نے ایک اور بات بتا دی ہے، اور اسد عمر صاحب نے بتایا کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے 3 دن پہلے یہ ایک پیشکش کی گئی تھی کہ جناب تحریک عدم اعتماد واپس ہو سکتی ہے، کہ ایک طریقہ ہے، ایک فارمولہ ہے کہ خان صاحب کو کہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور کوئی اور آ جائے ان ہاؤس پارٹی کے اندر سے ہی، کوئی وزیر اعظم آ جائے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ 3 ناموں کا پینل دے دیں، تو ان 3 میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں،
اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 3 نام کون سے تھے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ پرویز خٹک صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور اسد عمر صاحب تھے۔ اسد عمر صاحب نے خود اپنا بتا دیا کہ انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ وہ نکلے بنی گالہ سے، پھر کال آئی، 2 آدمی تھے اور وہ ٹہل رہے تھے بنی گالہ میں، اور چونکہ یہ ذہن میں رکھیے اس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، تو آفیشیل میٹنگز ہوتی تھیں تو بیک ڈور چینل پہ چل رہا تھا، تو ان کو بلایا گیا، وہ بنی گالہ سے نکلے، پھر ان کو کال کی گئی، واپس آئے تو پتہ چلا کہ 2 صاحب واک گراؤنڈ میں ٹہل رہے تھے لان میں، تو انہوں نے پھر یہ فارمولہ پیش کیا کہ تحریک عدم اعتماد۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے، اور اگر اس بات کو ملایا جائے اس مراسلے سے تو اس میں بھی یہی تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے۔ تو عمران خان سے مسئلہ تھا، اور اس وقت بھی چونکہ رجیم چینج وہ والا کام ہو نہیں سکا، خان صاحب مزید مقبول ہو گئے، اور اب بھی اسی تھیم پہ کام ہو رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیتے ہیں، باقی چلتا رہے گا، پارٹی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پارٹی موجود رہے، پاکستان تحریک انصاف کام کرتی رہے، لیکن اس کے لیڈر کو ہٹا دیا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ مسئلہ ہوا تو ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا جو آیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو سزا ان کی غیر حاضری میں دی، وہ بیرون ملک چلی گئیں، اور پھر مخدوم امین فہیم صاحب کافی عرصہ تک پارٹی چیئرمین رہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا جائے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب قابل قبول ہیں، نواز شریف صاحب قابل قبول نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب اکتوبر 99 میں جب یہ کو ہوا تھا تو اس وقت بھی اجمل خٹک صاحب اے این پی کے تھے، ان کو کہا گیا کہ جناب آپ اے این پی سے نکلیں، ہم آپ کو بنا دیتے ہیں وزیر اعظم۔ راجہ ظفر اللہ صاحب کو پیشکش کی گئی کہ آپ ذرا ہمت کریں، ہم آپ کو بنا دیتے ہیں وزیر اعظم۔ تو اس طریقے سے بہت سارے نام اس وقت بھی گردش کر رہے تھے کہ جو پارٹی سے بغاوت کرے گا ہم اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے، لیکن وقتی طور پہ شاید کوئی فائدہ ہوا ہو، پیٹریوٹ نکلے اور وہ بھی ختم ہو گئے، پیٹریوٹ کا وجود نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نون لیگ سے کاف لیگ نکلی، کاف لیگ بھی ختم ہو گئی، واپس نون لیگ آ گئی، تو پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی بن گئی، وہی محترمہ بے نظیر بھٹو، وہی بلاول زرداری اور وہی زرداری صاحب، کوئی باہر نہیں جا سکے۔ تو یہ فارمولاز جو ہیں اب پی ٹی آئی پہ اپلائی ہو رہے ہیں، کیونکہ قداور پاپولر لیڈر عمران خان صاحب ہیں، تو ہم تاریخ سے سبق کوئی نہیں سیکھتے، اور بس مائنس پہ چل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مائنس کر کے ہم نے آدھا ملک جو ہے وہ مائنس کر دیا، آدھے سے زیادہ ملک بنگلہ دیش مائنس کر چکے ہیں، اور اگر ہم پلس پہ کھیلتے تو ہو سکتا ہے پاکستان کی جغرافی حدود جو 1947 میں تھی شاید اس سے کوئی 200-400-600 گز زیادہ ہی ہوتی، لیکن چونکہ ہم نے مائنس کھیلا، اور ہمارے بڑوں نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری پولیٹیشنز نے، یہ سب نے مل کر جب مائنس کھیلا تو یہ اس حالت پہ ہم آج پہنچ چکے ہیں۔ تو مائنس سے بہتر ہے مثبت سوچ کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ تو یہ ہے جی سچویشن، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔